قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یاد رکھو، جان لو، یقیناً دنیاوی زندگی کھیل تماشا یعنی فن، انٹرٹینمنٹ اور زیب و زینت، اٹریکشن، زیبائش اور ایک دوسرے پر فخر کرنا آپس میں، اور مال و اولاد میں کثرت حاصل کرنا ہے. پہلے ان کو علیحدہ سمجھ لیجئے. کھیل، اس کو آپ ایکٹ پلے سمجھیں گے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے تو بڑی آسانی سے سمجھا آئے گا کہ یہ زندگی جو ہے یہ جسٹ لائک این ایکٹ پلے. ایکٹ پلے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹی وی سکرین پر یا جو سنیما کی سکرین ہے اس پر آپ کو ایک مووی نظر آ رہی ہے اور اس میں ایک شخص ہے جو بری طرح پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، مظلوم ہے، اور آپ کو اس پر رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے. لیکن فار ہم شاید اس سے وہ ملینز آف پاؤنڈز کما رہا ہو. بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں وہ بڑی بڑی فیس لیتے ہیں ایکٹنگ کی، لیکن اسکرین پر کیا نظر آتے ہیں. اچھا، اب جو کردار کسی بھی ایکٹر کو ملتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ اس مووی کا یا ڈرامے کا پروڈیوسر دیتا ہے. اور جو اس کو ویج مل رہی ہے وہ کس چیز کی مل رہی ہے کہ پروڈیوسر نے جو کردار اس کو دیا تھا اس نے اس کو بہترین پلے کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو مزدور کا کردار دیا، کسی کو کسی مل آنر کا کردار دیا، کسی کو پروفیشنل کا کردار دیا. اب اس کردار کو اس پوری کائنات کا جو پروڈیوسر ہے، اگر ہم نے اس کی مرضی کے مطابق ادا کر دیا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. اور اگر ہم نے اس کردار کو پورا ادا کیا تو پھر کیا ہے، ہم مجرم قرار پائیں گے. تو یہ ہے ایکٹ پلے. ٹھیک. اور فن یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، انٹرٹینمنٹ اور پلے یہ اس معاملے میں اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد فرمایا وتفاخر، زینتن، زیب و زینت، زیبائش. یہ ہماری زندگی کی ایک اسپرٹ ہے کہ ہم ہر چیز میں حسن کو تلاش کرتے ہیں. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایستھیٹک سینس رکھی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ بہرحال ایستھیٹک سینس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. آگے چلیے، تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور تکاثر، مال و اولاد کی کثرت، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت. اب اس آیت کو ایک اور اینگل سے پڑھیے. یہ 5 سٹیجز آف مین ہے. انسان کی سب سے پہلی سٹیج کیا ہے؟ لڑکپن. اور اس لڑکپن کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ کھیل. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی پر ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے پی ٹی وی پر کہ 2 لڑکے گلی میں لڑے، ایک نے دوسرے کا قمیص بھی پھاڑ دیا اور وہ روتا ہے اور گھر آیا، اور اس کی ماں نے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے فلانے نے مارا ہے. وہ ماں جو ہے اس کے گھر چلے گئی اور دونوں مائیں لڑنے لگی آپس میں. اور ادھر سے اس کا باپ بھی اندر سے نکل آیا اور اس کا باپ بھی پیچھے پہنچ گیا، دونوں باپ بھی آپس میں لڑنے لگے. ان دا مین ٹائم دونوں لڑکے ایک ہی سائیکل پر اکٹھے ہنسی کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن جب یہی لڑکا پہنچتا ہے کالج میں، یعنی اب 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، یعنی ایک سٹیج کیا ہے کہ مار بھی پڑی تھی اور منٹوں میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے دونوں، پھر دوست بن گئے. اب کیا ہے، کسی نے کالج میں ٹونٹ کیا اس کو، اب گھر میں آ گیا ہے وہ، اب اس کو بات بھول نہیں رہی کہ اس نے بولی یہ کیوں کیا تھا، بات بھول نہیں رہی. کیا کرتا ہے؟ کوئی مووی لگا کے دیکھتا ہے، یا کوئی ڈسکو میں چلا جاتا ہے کہ تیز میوزک سنو تاکہ مجھے بات تو بھولے، اور کوئی جو شراب پی لیتا ہے جا کے. اس لیے کیوں پیتا ہے؟ اپنے ذہنی سکون کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ دوسری سٹیج ہے. پھر اس سٹیج میں زینت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس میں فن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی پھٹی ہوئی پرانی اور پھٹی ہوئی جین پہن کے زیادہ مزہ آتا ہے، اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کالج جانے کا اور ہی مزہ ہے. اور اس سٹیج میں آپ کسی
نوجوان کا ہاسٹل کا کمرہ جا کے دیکھیں تو وہ کوڑے کر کر کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتا. لیکن جب یہی یعنی پڑھ لکھ کر پروفیشنل ہو جاتا ہے, جاب کرنے لگتا ہے, تو اب وہ 3 پیس سوٹ سے کم وہ پہن نہیں سکتا, اور وہ 3 پیس سوٹ پہن کر بھی گھر سے نکلتے ہوئے 4 اینگل سے شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اپنے آپ. یہ کیا ہے؟ یہ زینت کی اسٹیج. اس کے بعد کیا ہے؟ تفاخر. یعنی اس نے جاب جوائن کر لی, پروفیشنل بن گیا, وکیل بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, بزنس مین بن گیا. اب یہ اسٹیج جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ mid-30s to mid-40s, مڈل ایج, یہ تفاخر کی اسٹیج ہے. اس اسٹیج پر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ورگا جمے کوئی. اگر وہ وکیل ہے تو وہ سمجھے گا کہ میری جیسی بحث کوئی نہیں کر سکتا, ڈاکٹر ہے تو سمجھے گا میرے جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کر سکتا, سرجن ہے تو کہے گا میرے جیسا آپریشن کوئی نہیں کر سکتا, استاد ہے تو کہے گا میرے جیسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا, بزنس مین ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو سیاح کاروباری تو جمے کوئی نہیں رہتا. وہ جو قارون نے کہا تھا نا کہ انہا اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ سب جو میں نے کاروبار سجایا ہے اور بڑھایا ہے اس میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا, میرا نو ہاؤ, میرے صحیح فیصلے, اس پر آمدنی ہوئی ہے مجھے. یہاں تک کہ کوئی شخص جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہو, جب اس سٹیج پر ہوگا تو دل ہی دل میں سوچے گا بندہ تو میں بڑا کم دا سا, پر لوگوں نے اس ہجرت کی قدر نہیں کی تھی. تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے حقیقت پر مبنی ہے. ہم میں سے ہر شخص جو ان سٹیجز میں سے گزرتا ہے. اور آخری سٹیج کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد کی کثرت. یعنی اس مڈل ایج میں وہ اپنے تذکرے کرے گا, اپنے اوپر فخر کرے گا. 18 گھنٹے کام کرتا ہے اور درمیان میں اپنا پانی پی کر نہ کوئی چائے کا گھونٹ پی. اب ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے, 50s میں آ گیا. اب اسے پتا چلتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں. اب وہ اپنے بچوں کے تذکرے شروع کرتا ہے. ماشاءاللہ جی میرا بڑے بیٹا MBBS داخل ہو گیا. کرتے کرتے پھر جو بڑھاپا آتا ہے تو عجیب پیسے کی ہرس اس میں پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ جا رہا ہے قبر کی طرف, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب فنامنل بنایا ہے, پیسے کے بارے بہت حریص ہو جاتا ہے. اور سو مچ سو کہ بے اولاد جو ہے جس کے کوئی پیچھے سنبھالنے والا بھی نہیں ہے, اس میں پیسے کی ہرس سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اس میں تو سب گزرتے ہیں. لیکن آگے کیا ہوگا؟ كَمَثَلِ غَيْثٍ, بارش کی مانند, عَجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ, جو کسانوں کو امیز کرتی ہے اس کی کھیتی بارش کے آنے کے بعد. یعنی بارش آتی ہے اور اس کے بعد پھر کھیت جو ہے اس میں سے سپراؤٹنگ ہوتی ہے, اور جو کل ہم نے پڑھا تھا تو پھر وہ لہلہاتی ہے فصل. تو اٹ امیزز دا فارمرز. یہاں کفار جو ہیں وہ کسان ہیں. کفر کے معنی چھپانا, اور بیج کو زمین میں چھپانے والے کسان. ثم یہیجو, اور پھر وہ فصل پک جاتی ہے. فتراؤ مصفرن, پھر تم دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی. ثم یکون حطاما, اور پھر وہ پاؤں کے نیچے مسل جاتی ہے توڑی بن کر, بھوسا بن کر. یہ تو ہوتی تصویر دنیا کی. یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ مشابہ ہیں. یعنی ایک لائف سائیکل ہے پلانٹ کا اور ایک لائف سائیکل ہے انسان کا. یہاں کیا ہے؟ کسان بیج مٹی میں چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش بھیجتا ہے, اور پھر وہ ایک چھوٹی سی کومپل نمودار ہوتی ہے, اور پھر وہ پوری فصل بنتی ہے, لہلاتی ہے, اور پھر مٹی میں مل جائے, چورا ہو جاتی ہے. ادھر کیا ہے؟ ایک جو منی کی بوند ہے اس نے چھپائی ہے عورت کے رحم میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر وہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر ایک بچے کی حیثیت سے دنیا میں ایک انسان آتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, پھر مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتی ہے. یہ ہے سملیرٹی دونوں کے اندر. اب آخرت کا وفی الآخرت, یعنی دنیا تو دونوں کی ایک جیسی ہوگی. یہ 4-5 سٹیجز جو بتائی ہیں اس میں سے ہر شخص گزرے گا, لیکن وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. البتہ آخرت میں یا پالا پڑے گا شدید عذاب سے,
یا اسے ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں، رضوان، اس کا خوش ہونا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. لہذا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو انسانوں، لوگوں، لبکو اللہ تعالیٰ کی بخشش، اپنے رب کی بخشش کے حصول اور اس جنت کے حصول کے لیے، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تمہاری کمائی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے نوازے گا. یعنی اعمال جب حساب ہوگا تو ہمارے بڑے بڑے اعمال جو ہے وہ بھی صفر ہو جائیں گے. حساب تو حساب ہوتا ہے نا، میری آنکھ کا بھی حساب ہونا ہے، میرے کان کا بھی حساب ہونا ہے، میرے ہاتھوں کا بھی حساب ہونا ہے، اور اس زبان کا بھی حساب ہونا ہے، اور ایک ایک ناخن اور ایک ایک بال کا بھی حساب ہونا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نعمتوں کے ورسز لائے گا تو وہ سب ختم ہو جائیں گی. ہاں، جس نے اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کا انعام دے گا. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لبکو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، کس کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی عنایت والا، بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت، اب یہ دنیا کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے. ایک تو نقشہ وہ دکھایا کہ 5 سٹیجز بتا دی. اب ایک اور اینگل سے دنیا کا نقشہ، وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان سے کوئی چیز چھنتی ہے اور کوئی چیز اسے ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت، nothing happens، کہاں؟ زمین پر یا تمہارے دلوں کے اندر. الا فی کتاب، یعنی عام تصور کیا ہے انسان کا ہوتا ہے کہ اوہو ایکسیڈنٹلی اسے کچھ مل گیا اور ایکسیڈنٹلی کچھ چھن گیا. تو جب آپ ایکسیڈنٹ سمجھیں گے تو آپ کو ہمیشہ خیال ہی آتا رہے گا کاش کہ ایسا نہ ہو، کاش کاش میں مر جائے گا. وہ کسی کا جوان بیٹا مر گیا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں، کاش کہ میں نے اسے موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہو، وہ کاش آج بیماری پڑ گیا ہوتا، کاش کہ اس کی موٹر سائیکل آج خراب ہی ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ کاش کاش لگا ہوا، کیوں؟ اسے ایکسیڈنٹ سمجھ رہا. اگر اسے یہ بات یاد ہوگی کہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کی اجازت کے، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے لکھا ہوا پہلے سے، اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. وہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر وسیم فضل مرحوم ڈینٹل سرجن تھے. جوان بیٹا ان کا فوت ہوا، سول اسپتال کے سامنے، یاد ہے پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا ایک، تو وہ تیز موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اور ایک بس جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل لے کر وہاں سے نکلی اور ٹک کر کے ٹکرائی اور موقع پر ہلاک ہو گیا، حالانکہ سول اسپتال سامنے تھا. ڈاکٹر صاحب بڑے جولی آدمی تھے، جن لوگوں کو ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے. تو جب ہم جنازے پہ گئے، ہم سب ڈینٹل سرجن جو تھے اکٹھے ہی ملے انہیں، تو انہوں نے یہ بتانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑی اسٹرانگ نس کا ماوی ہوں، اس دن بھی ہم سے مذاق کیا، لیکن ظاہر دل دکھا ہوا تھا. تو اگلی صبح کو قبرستان میں گئے، قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے. واپس آ کر موٹر سائیکل کو چاروں طرف سے گھوم گھوم کے دیکھ کے ان تک خراش بھی نہیں آئی، پتر میں مر گیا. 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن ان کی اہلیہ نے کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی بڑے نہ شکرے ہو، اللہ تعالیٰ نے 17 سال سانو کھیڈن واسطے کھڈونا دیتا، یہ نہ دندہ سے کی کر لینا سے. اب ایک ہی واقعہ، اب کیا ہے؟ اس کی اینگل بدل گیا، اینگل آف ویژن. وہی ڈاکٹر صاحب کے جو
اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے تھے انڈائریکٹلی کہ موٹر سائیکل میں کچھ بھی نہیں ہوا تے مر گیا. اب ان کی اہلیہ نے ان کو شکر کا ذریعہ بنا دیا کہ شکر کرو اللہ کا, اس کی پیدائش پر ہم نے خوشی منائی, ختنے پر, عقیقے پر, سالگرہ منائی, اس کا اسکول جانے پر خوشی, اسکول سے آنے پر خوشی. بڑے نہ شکر ہو تم. تو ایک ہی واقعہ اگر آپ اسے ایکسیڈنٹ سمجھیں گے تو رو رو کے مر جائیں گے. آپ اسے اللہ تعالیٰ کی کام سمجھیے اور یہ بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اتنے ہی سال کے لیے دیا تھا مجھے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دل میں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے, تقدیر کی کتاب میں, اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر, ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. لِکَیْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ, تاکہ اگر چیز کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, تم سے فوت ہو جائے, اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ, اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر اترایا نہ کرو. جو کچھ ملا ہے میرا کوئی کمال نہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو وہ جو انسان فولنس مارا تھا ذرا نارملائز ہو گیا, ایموشنلی سٹیبل ہو گیا, اور جو چھن گئی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی, تو اب وہ جو ایموشنل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ ختم ہو گئی, سٹیبل ہو گیا انسان. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. کون سے لوگ ہیں یہ؟ الذین یبخلون, جو بخل کرتے ہیں. جنید جمشید مرحوم کے بارے میں جب یہ چودھری کا کالم ذہن میں لائیے گا, انہوں نے ان کی پوری ہسٹری بتائی. ایک ان کا گلیمر تھا, پھر جب ایک دم وہ چینج ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کی متزلہ گائیڈنس سے وہ بدلے. اب فقر و فاقہ آیا, ایک دفعہ پھر پھسلے, پھر واپس آئے, کئی کاروبار کیے, ہر کاروبار میں ناکامی. مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملے کہ میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لو. تو انہوں نے طے کر لیا کہ اپنی آمدنی کا 1/3 میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے نہیں پتا کہ پیسہ میرے پاس آیا کہاں سے اللہ کے راستے میں لگانا. تو جو بخل کرتے ہیں, الذین یبخلون, جو بخل کرتے ہیں, وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ایک خود بھی اللہ کے راستے میں لگانا, اور جو اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے اس کو روکنے والا پورا خاندان ہے, سارے دوست ہیں. وہی کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا. تو اس نے اپنا وقت جو ہے وہ دین کے لیے لگا دیا, دین کے راستے پر آ گیا. اینڈ ٹائم از منی. اب سارا خاندان اس وقت متا بیٹیوں والے ہو, مت ماری کی تمہاری, پاگل ہو گئے. تو یہ ہے خود بھی بخل کرنا اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرنا. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو کوئی بھی اس سے منہ موڑے گا اس ہدایت سے, اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے اور تعریف کے قابل ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے بھیجے بہت سے رسول واضح نشانیاں دے کر, معجزات دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان عدل بھی اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اس آیت میں میں بیان کر چکا ہوں سورہ شورى کے ضمن میں. وہاں کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو, کہ آپ اعلان کریں کہ مجھے حکم ملا ہے میں تمہارے درمیان عدل کروں. یہ کیا ہے؟ یعنی حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, وہ تو صرف عقیدے کی دعوت لے کے آئے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً لوگوں سے کہتے ہوں گے بھائی زیادتی نہ کیا کرو. عدل کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ان کے حقوق دینا. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقوق سے ڈپرائیو کرنا. تو ہر نبی تلقین, ہر نیک آدمی تلقین کرتا ہے نابینا, والدین کے حقوق ادا کرو, لوگوں کے حقوق ادا کرو, لوگوں پر زیادتی نہ کرو. اور پھر حضرت لوط, حضرت شعیب, یہ دو بڑی معاشرتی برائیاں جو ہیں ان کے خلاف نہیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کو آزاد کروایا دوسری قوم کی غلامی سے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کس لیے؟ تاکہ وہ اس دین کو کل دین پر غالب کریں اور اجتماعی عدل جو ہے اس کو قائم کریں. امرت لأعدل بینکم. لیکن تمام پیغمبروں نے بہرحال
کچھ نہ کچھ عدل و انصاف کے لیے لوگوں کو تلقین تو کی ہوگی نا. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام ہو رہا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتار دیا ہے, اب کیا ہے, ڈنڈے سے عدل قائم کرنا ہے. وانزلنا الحدید, اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, فیہ باس شدید, جس میں لڑنے کی طاقت ہے. اس سے توپ بھی بنتی ہے, اس سے تلوار بھی بنتی ہے, اس سے گن بھی بنتی ہے, اس سے ہوائی جہاز بھی بنتے ہیں, بم بھی بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم نے لوہا اتارا ہے, فیہ باس شدید, جس میں جنگ کی طاقت ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں. توا بھی بن جاتا ہے, پھوکنی بھی بن جاتی ہے, ہمارا فرنیچر بھی بن جاتا ہے, ہماری کھڑکیاں دروازے بھی بن جاتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے, اس کو تو معلوم ہے, یعنی ظاہر کرے کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں, یعنی ان کے مشن میں اپنا تن من دھن لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے بھیج دیا نوح اور ابراہیم کو علیہ السلام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتابیں بھی اتاری. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, ان دونوں کی اولاد میں ہدایت یافتہ بھی تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن اکثریت نافرمان. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقشے پا پر بھیجے بہت سے رسول. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم, اور ان کے پیچھے پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پہلے جو رسول ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمدلی رکھی. یعنی چیریٹی ورک میں سب سے آگے جو ہے وہ عیسائی ہیں, یعنی ان کی آئیڈیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو ان کے اندر یہ نیکی اور قربانی یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اس لیے کہ اللہ کے دین کا قیام ان کے پیش نظر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا ہے, عدل ہے کہ ایک طرف آپ نیکی اور ہمدردی اور معاف کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں, اور شورا میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بدلہ لینے کا بھی کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے تو بھارا سختی کرنی پڑتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ عیسائیوں کے آئیڈیل وہ ہیں, انہوں نے تلوار ہاتھ میں نہیں لی, انہوں نے وہ سختی کا راستہ بتایا ہی نہیں, ذکر ہی نہیں کیا اس کا. کیا کہا, یعنی دعوت کے اعتبار سے وہی راستہ ہے جو ہم نے سورۃ حامیم سجدہ میں پڑھا تھا نا, کہ برائی کا جواب نیکی سے بد دینا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ہے کہ کوئی شخص اگر تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر. یہ کیا ہے, یہ دعوت کی سٹیج ہے. ہمیں بھی کہا گیا تھا نا اس میں کہ برائی کا جواب نیکی سے دو, تو کیا ہوگا, جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ نے اگلا سٹیپ بھی لینا ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنے بھی ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار بھی لی ہے, آپ نے زرہ بختر بھی پہنی ہے, اور آپ نے بالفعل جو ہے وہ کفار کے ساتھ سخت ترین رویہ بھی اختیار کیا ہے. بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ فیصلہ اگرچہ معاذ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, لیکن ایگزیکیوٹ کس نے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اور جو ان کے پیروکار تھے ان کے دلوں میں ہم نے شفقت و رحمت رکھی. لیکن وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, رہبانیت کا انہوں نے خود ابتدا کر لی, ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. یا اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا, وَرَحْمَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو معانقہ نظر آئے گا. معانقہ کیا ہوتا ہے, قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں 3 نقطے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا آپ یہاں وقف کریں گے یا وہاں وقف کریں گے. تو یہاں پر کیا ہے, یا تو وقف ہوگا وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے رہبانیت کی خود ابتدا کی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی, اور إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ, مگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی. دوسرا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے,
ورہبانیت نبتدعوها، رہبانیت کی تو انہوں نے خود ابتدا کی. ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر صرف فرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. فمار، انہوں نے کیا کیا؟ رہبانیت اختیار کی. کسی نے شادی نہیں کی، کسی نے ترک دنیا کا اختیار کیا معاملہ. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرض نہیں کیا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس نظام دیا ہے. ایک طرف ہمیں بے حیائی سے روکا ہے، لیکن بالکل بیان نہیں کی ہم پر سیکس، بالکل بیان نہیں کیا. ہمیں شادی کرنے کی تلقین کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نوجوانوں سے آپ نے کہا علیکم بالبات، ان پر شادی کرنی بڑی ضروری ہے. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس لیے کہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے اچھا ہے. الفاظ بھول گئے مجھے حدیث کے. تو اور اگر تم شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو پھر روزے رکھنا. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء، تو پھر روزہ رکھنا جو تمہیں خسی کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت پسندہ دین ہے. پہلی تلقین کیا ہے؟ شادی کرو. انہوں نے کیا کیا؟ شادی اپنے اوپر بیان کر لی. اچھا، اب وقف کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کے لیے، مسجد کے لیے. اب اس مسجد میں مرد بھی آ رہے ہیں، پریسٹ بھی آ رہے ہیں، پادری بھی آ رہے ہیں جو شادی نہیں کر رہے، اور وہاں پر ننز بھی آ رہے ہیں جو شادی نہیں کر رہے. اور جب بھی مرد اور عورت ایک جگہ ہوں گے، وہ مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں جب ہم پڑھتے تھے، ہمارے ایک دوست کہ ان کا گھر بھی قریبی تھا، تو اکثر ہم ان کے یہاں جا کے بیٹھتے تھے. تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک سرکاری ملازم تھے، ان کے گھر میں ہی آفس کم ریزیڈنس تھا، اخبار بھی آتا تھا وہاں. تو ان کے پڑوسی جو تھے ایک بزرگ تھے شیخ صاحب، وہ اخبار لے کر بیٹھے باہر پڑھ رہے ہوتے تھے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ اندر ان کے منڈے کڑیاں کٹھے پڑھن تو کچھ نہیں ہوتا، ساڈی سمجھ تو نہیں آتی کہ وہ اگدے قریب جاوے تے پگ لینا. ایک ان پڑھ سے آدمی، بالکل معمولی تعلیم، لیکن کہہ رہے کہ ساڈی سمجھ تو نہیں آتی. اور تجربہ بھی ہے. دانشور جتنا مرضی کہتے رہیں گے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مولویاں نو تا چڑھیا، بہت ہی گرمی آئی ہے انہوں نے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کوئی سرکاری دفتر ہو تو اس میں چند چڑھتے رہتے ہیں. گھر میں آپ جوان ملازمہ رکھیں تو چند چڑھتا ہے. آپ کٹھے اسکول میں پڑھیں وہاں بھی چند چڑھتے رہتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن شادی کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے پازیٹیو آؤٹ لیٹ رکھو. لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ شادی بیان کر لی. یہ کیا نکلا کہ ان کے جو گرجے تھے عیسائیوں کے، ان کے بیسمنٹ جو تھے حرامی بچوں کی قبروں سے بھر گئے. فطرت تو اپنا آپ دکھاتی ہے، لیکن کچھ ان میں سے نیک لوگ بھی بہرحال تھے جنہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی تو نبھا کے بھی دکھایا. اب یہ ان کا ذکر ہے. انہوں نے رہبانیت جو اختیار کیا، فما راؤ حق کا رعایت ہے، لیکن اس کو ڈیولی کنسیڈر نہ کیا، اس کی رعایت نہ کی جیسے رعایت کرنی چاہیے تھی، خیال نہ رکھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، لیکن جو ان میں سے سچے ایمان والے تھے جنہوں نے پابندی کر کے دکھائی تو ہم نے انہیں اس کا اجر بھی عطا کیا. لیکن وکثیر منہم فاسقون، ان کی اکثریت نافرمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر اب ہم میرے اور آپ سے خطاب شروع ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ. یہ بڑی عجیب سی آیت ہے. خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، اور پہلے انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا. یہ ایمان کون سا ہے؟ ٹرسٹ آن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد. وہ اعتماد کیا ہے؟ کہ شادی کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کہا ہے. ٹرسٹ کرنا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یعنی عام معاملہ کیا ہے، آپ میں سے جو لوگ بھی شادی شدہ ہیں، اگر وہ اپنے پاس میں کوئی نظر دکھائیں، اگر واقعی وہ نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی ہوئی تھی اور انہوں نے یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، تو شادی سے پہلے وہ بڑے اسٹرکٹ تھے اور نظر میں بھی حفاظت تھی. لیکن شادی کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ارد گرد ان کی نظر نہ جاتی. لیکن شادی کرنے کے بعد ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور پینے کی کھانے کی کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی، لیکن روزہ کھول کر ہاتھ روک کے کھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اگرچہ وہ خطرہ موجود ہے کہ تم شادی کرو گے تو عورت کے سیکریٹس تم پر اور زیادہ جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور انسان زیادہ کچرا ہو جائے گا،
اس کا امکان موجود ہے، لیکن ٹرسٹ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. آمنو برسولہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر اعتماد کرو. اب رسول پر اعتماد کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کبھی بھی اس شخص کی تعریف نہ کریں جس نے ساری عمر شادی نہیں کی، اس کی مجبوری قرار دیں کہ کمزور آدمی ہے، اس نے ہمت نہیں کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو شادی شدہ جو شادی نہیں کرتا وہ بڑا زیادہ نیک آدمی ہے، تو آپ کس کو تانا دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرسٹ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کے ہر کام کو امون کریں. اور اگرچہ وقت کافی ہو گیا ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس وقت جو ہمارا دشمن کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کریں. بڑے عجیب عجیب قوانین بنائے گئے ہیں کہ جی کسی بھی مسافر کو جو کسی ایئرپورٹ پر اترا ہے اس کو 9 گھنٹے یا 11 گھنٹے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے انٹیروگیشن کے لیے. آپ اندازہ لگائیں، کوئی شخص یہاں سے چلا، صبح 4 بجے فلائٹ تھی اس کی لاہور سے، ٹھیک، تو رات بھر وہ جاگا، 12 بجے اس نے ایئرپورٹ پر رپورٹ کیا، 4 بجے 4:30 5 بجے جہاز چلا. اب دن بھر اس کا 18 گھنٹے کا سفر ہے، تھکا ہوا ہے بری طرح سے وہ، اور بہت سے لوگ تو سفر میں نہیں سو سکتے. اب وہ ایئرپورٹ پر اترا تھکا ہوا اور اس کی انٹیروگیشن شروع کر دی. انٹیروگیشن کیا ہوتی ہیں ان کی کہ اچھا پاکستان سے تمہارا تعلق ہے، تو اسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اسامہ کا نام سن کر کوئی مسلمان مکر جائے بالکل کہ ہے وہ اسامہ، آئی ڈونٹ نو، تو اس کا ایمان نہیں گیا. اگرچہ وہ اسامہ بن لادن کو جانتا ہے، اس نے بولا جھوٹ بولا ہے لیکن ایمان نہیں گیا. تو کہ اچھا what's your view about محمد سید مودودی؟ وہ مکر جائے گا مودودی کا تو میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا، حالانکہ اس کی بیسمنٹ میں مولانا مودودی کی کتابوں کا پورا سیٹ پڑا ہوا ہو. بد اخلاقی ہے لیکن ایمان نہیں گیا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں پوچھا تو کہ ہو ڈاکٹر اسرار؟ یو فزیشین، مکر جائے، ایمان نہیں گیا، غیر اخلاقی حرکت ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کرے گا پھر اس کا ایمان جائے گا. آج ان کی کوشش کیا ہے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے، احباب سے پوچھیں جو آپ کے ملنے والے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی FBI تو نہیں آئی؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں 2 دفعہ آئی ہے. باقاعدہ ٹیلی فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور انہوں نے آپ کی ساری ای میلز جو ہیں پڑھی ہوتی ہیں، پہلے سارے ٹیلی فون جو ریکارڈڈ ہیں، وہ سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں لفظ ہو، جہاد کا لفظ آئے تو فون ریکارڈ ہو جائے. ان سب کے ساتھ وہ آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر یہ سوالات پوچھتے ہیں. اور جہاں بنو قریظہ، یہ کیا تھی؟ غزوہ خندق کے فوراً بعد جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، جس نے غداری کی تھی غزوہ خندق میں، آپ نے اس کا محاصرہ کیا اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے. اور یہ اوس جو قبیلہ تھا مدینہ منورہ کا، ان کے حلیف تھے. تو وہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جی یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کریں جیسے آپ نے خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرمی کی ہے. انشاءاللہ سورہ حشر میں جا کر میں یہ تینوں قبیلوں کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، ابھی صرف فی الحال اتنا یاد رکھیے. تو پھر اب وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ سے یہ سوال مجھ سے کیا جائے. لیکن جب وہ سمجھیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے تو آپ سے سوال پوچھیں گے کہ وہ جو پہلے پوچھیں گے کہ یہ جو سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی صدی کے آغاز میں سوات میں کثرت کے ساتھ گلے کاٹنے کے واقعات ہوئے تھے. تو آ کے انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں سے انٹروگیشن کر کے پوچھا کہ جی جو سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ اب ان گلے کاٹنے کے بارے میں ٹی ویوں پر، تمام چینلز پر اینکرز نے ہماری ذہن سازی کی ہوئی تھی. تو جو پٹی انہیں پڑھائی ہوئی تھی کہ یہ صفاقی ہے، یہ درندگی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہہ دیا سب نے. وہ دل میں مسکراتے ہوئے چلے گئے. جب وہ سمجھیں گے کہ اب پراپر وقت آ گیا، پھر آئے گی FBI اور پھر ہمیں ایئرپورٹس پر پوچھا جائے گا
پہلے اسامہ کے بارے میں، پھر مولوی صاحب کے بارے میں، ادھر مصر سے آئے ہوئے سے حسن البنا کے بارے میں، سید قطب شہید کے بارے میں، جس جس علاقے سے لوگ آئے ہیں وہاں کے جو تحریکی لوگ ہیں ان کے بارے میں. اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ جو 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے مدینہ میں مسیکر ہوا تھا اور محمد نے 600-700 افراد قتل کیے تھے بنو قریظہ کے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ پہلے آپ نے ابھی کہا نا کہ جو سوات کے گلے، پھر ہو گئے یہ واقعات، یاد رکھیے گا، اس سے پہلے پھر ایک راؤنڈ آئے گا، گلے کاٹے جائیں گے، تو پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ جو کچھ سنا ہے آپ نے ٹی ویوں پر آپ کہیں گے، اور پھر اگلا سوال ہوگا کہ جو محمد نے گلے کاٹے تھے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر تو ہماری زبان پر معاذ اللہ آ گیا اف بٹ لگا کہ یس اٹ شوڈنٹ ہیو بین ڈن، یا کوئی گول مول سے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشارتاً بھی تنقید کی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے. تو ہماری سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ مسلمان کی آج کا دنیا میں کوئی عزت ہے؟ نہ 9 میں نہ 13 میں. ایک ہی پونجی ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اور ہمارا دشمن چاہتا ہے، یعنی یہودی کا کلیجہ ٹھنڈا اسی وقت ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کریں گے اور ان پر نرگید کریں گے. تو پھر کیا ہوا؟ دنیا تو پہلے ہی ہمارے پاس نہیں ہے، اور دنیا بھی گیا اور دین بھی گئی، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، دین بھی گیا، اور آخرت بھی گئی. لہٰذا ایسے وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی ابھی ہم نے گلے کاٹنوں کو ڈسون کیا ہے سوات میں، اب اگلا سوال کر دیا انہیں کہ جو حضور نے گلے کاٹے تھے محمد نے، ان کا کیا؟ تو آپ کے لیے صرف ایک راستہ یاد رکھیے گا، اور وہ ہے حضرت ابوبکر کی سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اگلی صبح آ کر بیان کیا کہ میں پہلے فلسطین گیا اور پھر 7 آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، تو کافر بڑے ہنسے. دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کی مت ماری گئی ہے، دیکھو بٹ نان سینس ہی از ٹاکنگ ماذ اللہ. ایک شخص بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا، بھئی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہ میں راتوں رات پہلے فلسطین گیا ہوں پھر 7 آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑا خوش ہوا، اس نے کہا شاید تیر میرے نشانے پہ لگ گیا. تو اس نے کہا وہ تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ محمد نے کہا ہے؟ اس نے کہا یس. انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو کام کرنے کا کیا ہے کہ اگر ہمیں اس طرح گھیر لیا جائے تو فوراً ٹرن لیں ہم اور کہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور میں ان کے ہر ایکٹ کو اون کرتا ہوں اینڈ اسٹینڈ بائی ہم. تم نے میری گولی مارنی ہے گولی مار دو، بلٹانہ میں لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، میری کھال ادھیڑ دو، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. تو میرا اور آپ کا ایمان سلامت رہے گا. اور اگر ہم نے گول مول الفاظ میں اور اشارے کنائے میں بھی اف بٹ لگا کر اور ڈرتے ڈرتے گھبراتے کوئی تھوڑا سا بھی تنقید کا اشارہ کر دیا تو ایمان چلا جائے گا. دوستو اور بھائیو، ہماری سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور ایمان نام ہے الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمائے گا، وجعل لکم نورا، اور تمہیں روشنی عطا فرمائے گا. یہاں روشنی سے مراد کیا ہے؟ باطنی بصیرت. اور تمہیں روشنی عطا فرمائے گا تمشون بھی، کہ جس میں تم چل سکو گے. اندھیرے میں انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو انسان کو چلنے کا راستہ نظر آتا ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور کیا چاہیے ہمیں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کیوں ساری بتا رہا ہے بات؟ لِأَلَّا يَعْلَمَ اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی پر بھی قدرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایات اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری پیغمبری جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے ایک شخص محمد کو دے دی ہے. وہ سڑتے رہیں، وہ جلتے رہیں، وہ بھنتے رہیں آگ میں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ، اور فضل اور عنایت تو ساری اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے.
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔